الأمين العزيز الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم رسول برکت کے لیے درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی و صحابہ وبارک وسلم۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 101 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 102 میں 102 تک کا درس ہو چکا ہے۔ آیت نمبر 103 میں اللہ سبحانہ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو۔ ایمان والوں کا آیت نمبر 102 میں تذکرہ تھا، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، جس پر کافی تفصیل سے گفتگو ہو گئی کہ ایمان اور تقوی یہ ہمارے لیے کافی نہیں ہے۔ ایمان اور تقوی کی حفاظت، سچوں کی صحبت بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، یعنی زبانی طور پر دعویٰ یہ ساری باتیں نہیں ہونی چاہیے، ریئل میں آپ اللہ سے ڈرو ڈرنے کی طرح ہے۔ تمہارا ظاہر تمہارا باطن دونوں بھی اس بات کی طرف اشارہ کرے کہ تم واقعی ڈرتے ہو۔ جیسے کہ صحابہ کرام کی زندگیوں کو جب ہم دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ ان کی زندگی کا ہر حصہ تقوی میں اور اللہ کے خوف میں۔ چنانچہ میں نے پارہ نمبر 22 کی ایک آیت کریمہ کے ذریعے سے بتایا تھا کہ جتنا انسان کو علم ہوتا، نالج ہوتا، خوف اگر ہے اللہ کا تو اس کے علم کی قابلیت اور اس کے علم کی مقبولیت کی وہ دلیل ہے، اور اگر خوف اور تواضع نہیں ہے تو وہ گھمنڈی ہے، وہ متکبر ہے۔ جتنے ایجوکیٹڈ لوگ ہوں گے اللہ کا خوف ہوگا تو ان کا ایجوکیشن فضل والا ہے، ورنہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ جیسے کہ ابلیس کے پاس علم تھا لیکن غرور نے اسے دبا دیا، تباہ کر دیا۔ اللہ سبحانہ نے ایمان والوں سے دوسرا آرڈر کیا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ۔ اس کی تفسیر آپ جنرلی طور پر ہمیشہ سنتے ہیں، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، اور مت بٹو۔ اس کا ایک دم عام مفہوم یہ ہے کہ جسے فرقہ بندی مت کرو، فرقے میں مت بٹ جاؤ، لیکن یہ میں دو طرح سے آج آپ کو سمجھانے جا رہا ہوں کہ حبل اللہ، اللہ کی رسی کیا ہے؟ رسی کسے کہتے ہیں؟ رسی کا صحیح تصور یہ ہے کہ ایک چرانے والا مطلب اپنے جانور کو باندھتا ہے، رسی پکڑے ہوا ہے، مضبوطی سے پکڑو ورنہ جانور ادھر ادھر چلا جائے گا۔ ایک رسی کا تصور یہ ہے، یا ایک رسی کا تصور یہ ہے کسی چیز کو باندھنا۔ رسی کا مطلب یہ نہیں کوئی پھینکی ہوئی چیز ہے، رسی کا خیال دو طرح سے، جانوروں کی دنیا میں ٹھاٹ باٹ باندھنے کی دنیا میں، باندھنے کی دنیا میں رسی کو تھامے رہو۔ رسی کیوں کہا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ کو ہم تھامے رہیں گے، رسول کو تھامے رہیں گے، قرآن کو تھامے رہیں گے۔ وَاعْتَصِمُوا بِقُرْآنِ اللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِرَسُولِ اللَّهِ۔ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ حبل اللہ، اللہ کی رسی۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو کچھ بولیں رسی کے باہر اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے، مفسرین نے بہت ساری باتیں کی ہیں، لیکن سب سے عمدہ بات کہوں جو ساری باتوں کو وہ شامل ہے وہ ہے اللہ کے رسول کی ذات۔ قرآن کو آپ بعض مفسرین نے کہا، ان کے کہنے سے آپ نے قرآن کو اگر تھاما کہ ہم قرآن کو تھامیں گے،
آپ بتائیے کہ قرآن پاک کو تھام کر کے کیا آپ کر سکتے ہیں؟ الحمدوں کی الف سے لے کے والناس کی سین تک زیادہ سے زیادہ آپ ٹرانسلیشن کر سکتے ہیں. آپ زندگی کیسے گزاریں گے؟ قرآن اگر مراد لے رہے ہیں، قرآن میں تو نماز کا تذکرہ ہے، رکعت کا تذکرہ نہیں ہے. زکات کا تذکرہ ہے، کتنے کا تذکرہ نہیں ہے. حج کا تذکرہ ہے، کیسے کا تذکرہ نہیں ہے. نوٹ کیجیے گا اور ذرا سی ذہن کو آفاقیت میں لا لیا. جو صرف بولتے ہیں کہ قرآن مضبوطی سے تھامے رہنا چاہیے، پڑھنا نہیں چاہیے قرآن پر اس طرح سے جو مس کوٹ کر کے امت میں صحیح یہ ہے کہ فرقہ بندی پیش کر رہے ہیں، اسی سے تفرقہ ہو رہا ہے. ریئل میں حبل اللہ کی ایسی تفسیر بتا دیجئے کہ جس کو تھام لے تو دل خود کہے کہ پڑھنا نہیں چاہیے. اور وہ ذات ہے صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. آپ تفسیر کیجئے. جس نے کہا کہ قرآن کو تھامو، ابھی میں نے بتا دیا آپ نے قرآن کو تھاما. میں نے آپ سے پوچھا کہ قرآن میں آپ دکھائیے تو ذرا 4 رکعت نماز ظہر کی، آپ نہیں دکھا سکتے. تو پھر تھامنے سے فائدہ کیا ہوا؟ تھامنے کا مطلب یہ ہوا کہ اس پر عمل کرو، اس پر ساری چیزیں، اس کو دار و مدار سمجھو اپنی زندگی کا. یہی تو مطلب ہوا. مت بٹنا، یعنی ادھر ادھر نہیں جانا. آپ اس میں فیل ہو گئے، تھامے تھے لیکن فیل ہو گئے. کسی نے کہا کہ جماعت مراد ہے. اب جماعت سے آج کے حساب سے اگر لیں تو جماعت اپنے اپنے حساب سے، لیکن نہیں، جماعت بھی اگر مراد لے لیں تب بھی ایک سوال ہوگا کہ جماعت سے جماعت صحابہ مراد ہے. صحیح ہے، ان جماعت صحابہ کو لازم پکڑو، یہ مطلب ہوگا جماعت صحابہ. کیونکہ جب قرآن کی تفسیر ہوگی تو قرآن تو نبی پر نازل ہوا اور صحابہ کے سامنے نازل ہوا. تو اب اگر قرآن میں جماعت کا لفظ بولا جائے تو اس کا مطلب جماعت صحابہ ہی مراد ہوگی. جماعت صحابہ کا معنی ہوگا واعتصموا بجماعت الصحابہ، اللہ کی رسی یعنی جماعت صحابہ کو لازم پکڑو. تو یہ بھی، اس پر بھی ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں. دھیان دیجیے، جماعت صحابہ کو آپ نے فرض کیجیے ابو بکر صدیق سے آخری صحابی تک آپ نے سب کو تھام لیا. اس کے لیے آپ کی عمر ہے اتنی متحمل کہ آپ سارے صحابہ کرام کا بایو ڈاٹا اور اس کا ڈیٹیل سمجھ سکیں، پڑھ سکیں، اس کو فالو کر سکیں. ابو بکر کی زندگی آپ کو پوری تفصیل سے نہیں معلوم، تو تھامیں گے کیسے؟ جب معلوم ہوگا تب نا. بھائی ایک دم چھوٹی سی بات، ایک پتھر ہے جو 50 کلو کا اور ایک پتھر ہے جو 2 کلو کا ہے. اگر آپ کو معلوم ہے تو 2 کلو کا پتھر اسی حساب سے اٹھائیں گے اور 50 کلو کا پتھر اسی حساب سے اٹھائیں گے. 2 کلو کے پتھر کو تو پوری طاقت لگا کے نہیں اٹھائیں گے آپ. تو جب تک کمیت اور کیفیت، کوانٹیٹی اور کوالٹی، یہ دونوں نہ معلوم ہو اس کو تھامیں گے کیسے؟ تو ہم صحابہ مراد لیتے ہیں تو صحابہ کا ڈیٹیل تو ہے ہی نہیں آپ کے سامنے، اس کو کیسے لیں؟ آپ سنیے جو تفسیر کتابوں میں نہیں، لیکن میں ہمیشہ امت کے سامنے وہ چیز پیش کرتا ہوں جس سے واقعی اتحاد ہو، محبت کے آئے ہیں، واقعی اتحاد. نبی کو تھام لیجیے. نبی کو اگر آپ نے تھاما، خدا کو بھی تھاما. دھیان دیجیے، قرآن کو بھی تھاما، صحابہ کو بھی تھاما. صحیح ہے کہ نہیں؟ کیونکہ نبی کے بغیر صحابہ کا وجود ہی نہیں ہے. نبی کو ایمان کی حالت میں صحابہ نے دیکھا تو صحابی بنے، اور نبی کے بغیر قرآن کا بھی تصور نہیں. نبی نہ ہوتے تو قرآن ہی نازل نہ ہوتا. لہذا ایسی چیز کو آپ تھام لیجئے جس میں سب کچھ ہو، اور وہ ہے ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ ترجمہ ہوگا واعتصموا بحبل اللہ سے مراد واعتصموا برسول اللہ، رسول اللہ کو تھامے رہو. اور یہ آج کی تفسیر کے آئینے میں نہیں، اب اسی تصور کو آپ صحابہ کرام کی بارگاہ میں جائیے. ایک صحابی ہے جو ایک دم فیمس صحابی کو تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں کہ ابو بکر کا اسٹیٹس کیا ہے، نبی کے حوالے سے سمجھ سکتے ہیں. لیکن ہم ایک غیر معروف صحابی کا نام لے رہے ہیں اور آپ سمجھیے گا. حضرت بلال ابن حارث قبیلہ موزن سے تعلق رکھتے ہیں، موزنی. آپ بتائیے، آپ سے ہم سے جب گناہ ہوتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ نہیں، اللہ کی بارگاہ میں فرض کیجیے فجر کی نماز نہیں پڑھا آپ نے، مالک نصاب سے زکات نہیں دیا، ریلیٹڈ آف الوہیت، اللہ سے ریلیٹڈ
عبادات آپ پر لاگو تھے لیکن آپ نے نہیں کیا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ معاف کر دے، یہی تو بولتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، یہ ہے نا، اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ لیکن حضرت بلال ابن حارث مزنی کو دیکھیے، جو صحابی رسول ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما چکے ہیں، تشریف لے جا چکے ہیں، چشم عالم سے چھپ چکے ہیں ظاہری طور پر، 3 دن ہو جاتا ہے، تفسیر قرطبی میں وغیرہ میں آپ دیکھیں یہ بات مشہور ہے۔ 3 دن کے بعد حضرت بلال ابن حارث مزنی رسول پاک کے روضہ پاک پہ آتے ہیں، اور آنے کے بعد عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قد سمعنا ما قلتا، سرکار جو کچھ آپ نے کہا ہم نے اسے سنا، ووعینا ما قلتا، جو کچھ آپ نے کہا ہم نے اسے حفاظت کیا، مانا، فالو کیا، اور انہی کہی ہوئی باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 64 تلاوت فرماتے ہیں، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے ایمان والو، اے گناہ گارو، اگر تم سے گناہ ہو جائے تو در رسول پہ پہنچ جانا اور وہاں جا کر کے اللہ سے مغفرت مانگنا، جاؤ کا فاستغفر اللہ، جا کر کے اللہ سے مغفرت مانگنا، در رسول پہ حاضر دے کر کے اللہ سے مغفرت مانگنا، اور واستغفر لهم الرسول، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ تمہاری اس حاضری میں رسول بھی تیری ریکویسٹ کر رہے ہیں اللہ سے، لوجد اللہ تواب الرحیم، تو تم اللہ کو توبہ فرمانے والا، توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پاؤ گے۔ دیکھیے، تو حضرت بلال کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آیت سن کر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں، کیوں؟ مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ نوٹ کیجیے، آپ سے ہم سے گناہ ہو تو ڈائریکٹ دعا کرتے ہیں اللہ معاف کر دے، صحیح ہے؟ یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے اور اللہ نے کہا ہے گناہ گاروں کو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مغفرت طلب کرنا، سرکار ہم حاضر ہو چکے ہیں، آپ ہماری مغفرت طلب کیجئے۔ سے بولتے بولتے روتے 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 گر پڑے، آنکھ لگ گئی، اور جب آنکھ لگ گئی تو قبر سے فنودی من القبر انہ قد غفر لک، آواز آئی قبر سے کہ اے بندے اللہ نے تجھے بخش دیا ہے۔ غور کریں، اب اگر صحابہ کی جماعت کو بھی ماننے کی مراد لیتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت ہے، تو پھر مانی حضرت بلال ابن حارث مزنی کو، ابو بکر صدیق جو افضل البشر ہے، صحابہ میں سب سے اعلیٰ ہے۔ میں غیر معروف صحابی کا ایک ذکر کر کے ذہن دینے جا رہا ہوں کہ نیچے سے اوپر تک، کہ بیچ والے صحابہ کو آسانی سے بھی سمجھیے گا، نیچے والے صحابہ کو دیکھ لیا آپ نے کہ کس طرح وہ حبل اللہ سے رسول اللہ مراد لے رہے ہیں۔ وہ چاہتے تو قرآن کی تلاوت بھی کر سکتے تھے، خیر خیرات بھی کر سکتے تھے تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائے، لیکن نہیں، کچھ نہیں کیا، در رسول پہ حاضر ہوئے، تھامے کس کو؟ دامن رسول کو، روضہ رسول کو، ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو بکر صدیق کی آپ ذات گرامی کو دیکھ رہے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہے، کوئی بھی ریلیٹڈ چیز جو نبی سے شان کے اعتبار سے یا نبی سے ہو، آنکھ بند کر کے ماننے کا نام ابو بکر صدیق ہے، بے چوچرا، اور اسی ماننے کو اللہ نے اتنی تعریف کی ابو بکر صدیق کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ پارہ نمبر 24 میں آپ ایک آیت دیکھیں، فمن اظلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق اذ جاءہ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، یہ فرسٹ آیت۔ سیکنڈ آیت دیکھیں، والذی جاء بالصدق وصدق بہ، یہ نبی اور ابو بکر صدیق کی شان میں دیکھیں کہ وہ نبی جو صدق کے ساتھ آیا، وصدق بہ، اور صدیق نے اس کی تصدیق کی۔ آنکھ بند کر کے اگر ماننے کو دیکھتے ہیں، سب سے غیر معروف صحابی کو ہم دیکھ لیے، سب سے معروف فیمس صحابی کو بھی ہم اپنے آپ سامنے پیش کر دیا۔ اب آپ سوچیے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ تعلق، یہ رابطہ، پھر خدا کا بھروسہ کہ صحابہ کرام کو کبھی بھی کسی بھی زاویے سے یہ نہیں کہا کہ تم مجھے چھوڑ کر نبی کی بارگاہ میں کیوں جا رہے ہو، گناہ کیے ہو میرے لیے،
میرا گناہ کیے ہو تو مجھ سے تم معافی مانگو، لیکن نہیں، وہی اللہ کہہ رہا ہے جاؤ وہاں مجھ سے مانگو، دیکھا، جاؤ وہاں مجھ سے مانگو۔ تو حبل اللہ کی سب سے اعلیٰ تفسیر ہے رسول اللہ، یہ ہے اصل۔ اور یہ تفسیر وہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی کٹر سے کٹر فرد بھی رد نہیں کر سکتا، اس لیے کہ نبی نبی ہوتا ہے اور امتی امتی ہوتا ہے۔ امتی کبھی نبی نہیں بن سکتا، نوٹ کریں آپ۔ اور آپ کے نبی کے برابر تو جب نبی نہ ہو سکے تو امتی کیسے ہو سکیں گے؟ آپ سوچئے، آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک یہ سارے نبی اپنی اپنی جگہ پر نبوت اور رسالت سے سرفراز ہونے کے باوجود امتی بھی ہیں، کیونکہ قرآن نے کہا ہے اے نبیوں کی جماعت محمد عربی پر ایمان لانا، تو ایمان لانے والے کو امتی کہتے ہیں۔ تو سارے نبیوں کا مقام نبوت اور رسالت کے ہوتے ہوئے امتی ہونے کا بھی ہے، لیکن آپ کے نبی اتنے باکمال ہیں کہ وہ کسی پر نہیں، سب نے ان پر ایمان لایا، اس نے صرف رب پر ایمان لایا۔ ان کا کلمہ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ دیکھیے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ کیا سمجھے آپ کہ یہ اتنی اوتھنٹک ذات ہے کہ اس کو اگر مان لیں گے تو نبیوں کا بھی سپورٹ آپ کو ملے گا، نوٹ کیجئے آپ، نبیوں کا بھی، دیگر انبیاء کرام کا بھی سپورٹ ملے گا، صحابہ کرام کا بھی سپورٹ ملے گا، اور صحابہ کے بعد ہی سارے مقبولین اور محبوبان کی فہرست اور انڈیکس بنتے ہیں۔ یہ تو صاف ہے، کیونکہ صحابہ اس امت میں سب سے افضل ہے، صحیح ہے۔ قرآن پاک نے کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، قرآن نے کہا تو تم بہترین امت ہو جنرلی طور پر۔ حدیث پاک میں صحابہ کرام کے بارے میں کہ اولئک افضل هذه الامہ، یہ صحابہ یہ ہے کہ اس جماعت میں، اس امت میں سب سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ صحابہ کی جماعت امت میں افضل، اور یہ امت تمام امت میں افضل، تو صحابہ تمام امت میں افضل، تمام امت میں، اس امت میں صحابہ افضل اور یہ امت سب امت سے افضل، تو صحابہ تمام امت میں افضل ہوئے۔ اور یہ افضلیت کی وجہ محمد ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل، تو آپ کی امت تمام امتیوں میں افضل۔ اب جو جملہ دینے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جب سارے صحابہ کا سپورٹ، سارے نبیوں کا سپورٹ، سارے خیروں کا سپورٹ آپ کو رسول اللہ کے دامن کرم سے وابستہ ہونے کے بعد مل رہا ہے، تو کوئی محروم القسمت ہی ہوگا جو ایسی اوتھنٹک ذات کو چھوڑ کر کے یہ کہے گا کہ نہیں ہمارے لیے کافی ہے قرآن، ہمارے لیے کافی ہے تقویٰ، ہمارے لیے کافی ہے عمل۔ نہیں، ارے جب نبیوں کو کہا کہ دامن مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، دیکھیے نبیوں کو کہا کہ دامن مصطفیٰ سے جڑ جاؤ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، اس نبی پر ایمان لانا، وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اور ان کی حمایت کرنا، بلیو کرنا، ان کے ڈیفینس میں کھڑے رہنا۔ دیکھا نبیوں کو جب کہا، نبی تو باکمال ہوتے، سلیکٹڈ ہوتے ہیں نا، ان کی تو نبوت ہی کامیابی کے لیے کافی اور وافی ہے، صحیح ہے۔ عمل تو کیٹیگری بڑھے گی، نبوت اور رسالت تو اللہ پاک کا خاص فیضان اور عطیہ ہے، اور اللہ جسے سلیکٹ کرے گا وہ کرپٹ نہیں ہو سکتا، اللہ کا سلیکشن کرپشن سے پاک ہے، صحیح ہے۔ تو جب نبیوں کو دامن مصطفیٰ کے بغیر چارہ نہیں، تو آج کی امت قرآن کو صرف لے کر، عمل کو صرف لے کر کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ وہ نبی کہ نبوت ان کی کافی ہے کامیابی کے لیے، پھر بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محور اور حبل اللہ کی رسی اور مضبوطی سے تھامے رہنے کا عقیدہ قرآن نے دیا، اور پکڑے بھی وہ۔ چنانچہ کبھی کبھی سوچئے آپ، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے نبیوں کو بیت المقدس میں کھڑا کیے ہوا ہے، کعبہ میں کیوں نہیں کھڑا؟ کعبہ میں کیوں نہیں کھڑا کیا؟ مکہ ہی میں تو مسجد حرام ہی میں نماز پڑھنی چاہیے، مسجد اقصی میں وہاں کیوں کھڑا کیا؟ بس صرف اس لیے انتظار کر، دیکھیے نعمتوں کا انتظار بھی ہونا چاہیے۔ مکہ مصطفیٰ کا مقام ہے،
یہاں اگر کھڑا کر دیتے تو انتظار سمجھ میں نہیں آتا کہ انتظار کر رہے ہیں، اور وہاں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جب جائیں گے تو سارے انبیاء کرام کا انتظار بتا رہا ہے کہ یہ وہ آتھنٹک ذات ہے کہ نبیوں نے ان کا انتظار کیا ہے، رسپیکٹ کے لیے، عزت کے لیے. صحیح ہے، نبیوں نے احترام کے لیے اور رسپیکٹ کے لیے کیا ہے. تو امتی کبھی بھی کہیں بھی آپ قرآن پاک کا ٹرانسلیشن وغیرہ آپ دیکھیں گے تو یہی اس میں ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو. اللہ کی رسی کا مطلب قرآن پاک پڑھنا کرتے یہ کرنا. مطلب میں نے اس درس میں بھی ایک جملہ کہا تھا کہ جس نے حسین کو ذبح کیا ہے وہ پورے قرآن کا حافظ تھا. شمر نام ہے نا اس کا، شمر لائن، حسین کو شہید کرنے والا. وہ 30 پارے کا حافظ تھا. وہ صرف تھاما نہیں تھا قرآن کو، وہ سینے میں جگہ دے دیا تھا، پھر بھی کامیاب نہیں ہوا. صحیح ہے، حسین کا قاتل کامیاب کیسے ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا نہیں ہو سکتا. لیکن جس نے نبی کو تھاما ہے وہ کامیاب ہی کامیاب ہے، وہ کامیاب ہی کامیاب ہے. چنانچہ سینکڑوں ایسی مثالیں ملیں گی. ایک یہودی ہے دوڑتے ہوئے آتے مار رہا ہے مثال، محمد آپ ہی ہو؟ ہاں جی. ایسا ایسا دیکھتے دیکھتے سڈنلی ایمان لے آتے. گھوڑے پر ہے، ایمان لانے سے پہلے گھوڑے ہی پر سے بول رہے تم ہی محمد ہو. ہاں، اور ایمان جب لے آتے ہیں تو اب گھوڑے سے اترنا آٹومیٹک توفیق مل جا رہی، اور جیسے ہی گھوڑے پر سے اترنا چاہتے ہیں کہ پاؤں پھسلتا ہے اور اسی وقت مر جاتے ہیں. غور کر رہے ہیں؟ جو آئے گھوڑے پر سے کہہ رہے محمد، ہاں ایمان لائے گھوڑے پر ہی، لیکن اب قدم میں آنا چاہتے ہیں کہ پاؤں پھسلا اور انتقال کر گئے. بتائیے تو ایک لمحہ بھی ان کو عمل کرنے کا موقع ملا؟ قرآن تھامنے کا موقع ملا؟ نہیں. لیکن خدا کی قسم وقت کے امام اعظم سے بھی وہ افضل ہے. امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، غوث اعظم، یعنی صحابہ کے بعد جتنی بھی عظیم کوالٹی اولیاء کی آئی ہے ساروں سے وہ افضل ہے جن کے پاس ایک عمل بھی نہیں ہے. جانتے ہیں ان کی افضلیت کا راز کیا ہے؟ بس رسول کو انہوں نے تھاما، نبی کو تھاما انہوں نے، بس ایک سیکنڈ نبی کو تھاما. افضلیت کتنی اعلیٰ مل گئی ہے ان کو. ہمیشہ آپ تھامے رہو گے، آپ کا مقام کیا ہوگا، آپ کی عظمت کیا ہوگی. تو واعتصموا بحبل اللہ کا سب سے بیسٹ ترجمہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا، اللہ کے رسول کو سب مل کر تھام لو، سارا اختلاف ختم ہو جائے گا. صحابہ کبھی کبھی اگر آپس میں لڑتے بھی تھے نا تو اللہ تعالیٰ آیت اتارتا تھا تم آپس میں مت لڑا کرو. ہاں، اور کبھی کبھی ایسا بھی کہ آپس میں ان کے لڑنے کو ہم نے صرف زبانی لڑائی بتایا، دل ان سب کا صاف ستھرا ہے. دیکھیے بارہ نمبر 14 میں ایک آیت ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. ان کے سینوں میں کوئی کینہ نہیں ہے، ہم نے ہر کینہ نکال کر پھینک دیا. عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، یہ جنتی تختوں پر آپس میں ایک دوسرے کی خبر گیری کرتے ہوئے لیٹے ہوئے. دیکھیے صحابہ کی شان بیان. تو نبی کی ذات کو، نبی کی ذات پر بھروسے کو، یہی ہے حبل اللہ کا صحیح انٹروڈکشن، صحیح تعارف. قرآن پاک آپ کبھی بھی پڑھیے، جو بھی جس طرح سے بھی کہ ہمیں پڑھنا نہیں چاہیے، تفریقہ نہیں کرنا چاہیے، فرقہ بندی میں نہیں ہونی چاہیے، یہ باتیں کرنے سے بہتر ہے کہ آپ بھی نبی کو تھام لو، ہم بھی نبی کو تھام لیں، سب نبی کے حوالے سے پازیٹیو ہو جائے، بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ہم باپ کے 5 بیٹے ہو، سب مل کر اگر خدمت کریں گے بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ باپ ماں کی خدمت کرو، ضرورت نہیں پڑے گی. تو ہمیں پریکٹیکل ہونا پڑے گا. ہم صرف بول رہے ہیں امت بٹ رہی ہے اس لیے اثر نہیں ہے. ہماری خود ہی رسپانسبلٹی ہے عملی طور پر کہ نبی کے دامن سے ہمیں کیسے وابستہ ہونا چاہیے، عمل کی دنیا میں کیسے، تقوی کی دنیا میں کیسے، پرہیزگاری کی دنیا میں کیسے. جو بھی آپ کے پاس اعمال صالحہ کے پہلو ہوں وہ سب اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن ڈیپینڈنٹ آپ کو رہنا ہے تو اللہ کے رسول پر بھروسہ کر کے، اللہ کے رسول پر بھروسہ کر کے چھوڑ دیا سب کچھ. نبی کہہ رہے ہیں تو سچا ہے. یہ ابو بکر کے جملے ہوتے تھے، سب کو ایک دم یکلخت نیگلیکٹ کر دیتے تھے. نبی سے ریلیٹڈ کوئی باتیں ہوتی تھی. افسوس ہوتا ہے کبھی کبھی
63 سال کی عمر میں مہم کرنے والے لوگ وہ ذرا مجھے بتائیں کہ جس خدا نے سارے جہان کا رحمت رسول بنا کر بھیجا ہو، وہ ایک جہان ہے، وہ بھی 63 سال میں آپ لمیٹڈ کر دے رہے ہو، کتنی شرم کی بات ہے۔ سارا جہان، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے جہان کے لیے رحمت ہے نا۔ جب سارے جہان کے لیے رحمت ہے تو نبی کی 63 سال کی عمر ہی سارا جہان ہے۔ 63 سال کی عمر ہی سارا جہان نہیں ہے، نبی کے انتقال کے بعد بھی تو جہان ہے۔ اور جب سارا جہان کے لیے نبی رحمت ہے تو بلال ابن حارث مزنی نے 3 دن انتقال کے بعد در رسول پر حاضر ہو کر ایک ذہن دے دیا ہے، یہ آنکھ سے چھپے ہیں، اسٹیٹس وہی ہے مصطفیٰ کا آج بھی، مقام وہی ہے مصطفیٰ کا آج بھی، صرف چھپے ہیں چشم عالم سے۔ صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ سارے جہان کے رحمت ہیں، تو کل بھی جہان، آج بھی جہان، صبح قیامت تک جہان، اللہ کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں سب وہ عالم میں داخل ہے اور سب جگہ کے لیے رحمت ہے وہ۔ اسی لیے قبر میں آپ کی موسیٰ اور عیسیٰ نہیں آ رہے ہیں، محمد آ رہے ہیں، کیونکہ قبر بھی ایک جہان ہے۔ حشر میں کوئی اور نبی کے وسیلے سے آپ نہیں بخشے جا رہے ہو، محمد آ رہے ہیں، کیونکہ قبر حشر بھی ایک جہان ہے۔ جنت بھی جاؤ گے تو رسول فرماتے ہیں میرا گنہگار ایک بھی جہنم میں رہے گا، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ ان سب کو داخل نہ کر دوں۔ تو ہماری زندگی کا آغاز بھی حبل اللہ یعنی رسول اللہ سے ہو، اور ہماری زندگی کا اختتامی عقیدہ ہمیشہ یہی رہنا چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول کو دامن، ان کے دامن سے اس طرح سے جڑ جائیں کہ قرآن اب آخری اعتبار سے سنیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا دامن تھام لیا تحقیق کہ اس نے اللہ کا دامن تھاما۔ یہ ہے قرآن کا، جس نے رسول کا کہا مانا اس نے اللہ کا کہا مانا، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ یہ نہیں ہے کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی اطاعت کی، ایسا نہیں ہے۔ رسول کی اطاعت پر ڈیپینڈ رکھا اللہ نے اپنی اطاعت کا، اللہ کی اطاعت ڈیپینڈنٹ ہے رسول کی اطاعت پر۔ قرآن پاک سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں اس کا ذکر ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ تو واعتصموا بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو ہم سب، اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم سب یکجا ہو کر کے تھام لو، رسول پاک کے دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، ولا تفرقوا، ہرگز نہ بٹو۔ کیوں؟ واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء۔ اب تفسیر ترجمہ سن لیجیے، اس لیے کہ یاد کرو تم پر اللہ کی وہ نعمت کہ تم سب دشمن تھے، نبی کی آمد کی وجہ سے دوست بن گئے۔ صحیح ہے، صدیوں سے جھگڑے تھے قبیلہ اوس میں، قبیلہ خزرج میں، بڑے بڑے قبیلے میں، محمد عربی تشریف لائے ختم ہو گئے، تو اب نبی کا دامن تھامے تب نہ ختم ہوا جھگڑا صدیوں کا۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تو اللہ کی اس عظیم نعمت کی برکت سے تم سب بھائی ہو گئے۔ عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، یہودی نبی کے دامن سے وابستہ ہو گئے، قرآن اور حدیث رضی اللہ عنہ کی پکار سے یاد کر رہا ہے۔ دیکھ رہا ہے یہ بھائی چارگی کیوں؟ کٹر سے کٹر اپوزیشن کو نبی کی ذات نے، ان کی آمد نے بھائی بنا دیا، بھائی بنا دیا، شیر و شکر بنا دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف چشم عالم سے چھپے ہیں۔ وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور تم سب جہنم کی ہلاکت کے دہانے پر تھے۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، نبی پاک کی برکت سے جہنم سے اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہیں، تمہارے لیے اپنی آیتوں کو بیان فرماتا، نشانیوں کو بیان فرماتا تاکہ تم ہدایت پر قائم رہو۔ یہ آیت کا ترجمہ ہوا، خلاصہ یہ ترجمہ اور خلاصہ یہ درس قرآن میں ہوا کہ 1400 برس کے بعد بھی عالم ہے، ہمارے بعد بھی عالم ہے، قبر بھی عالم ہے، برزخ بھی عالم ہے، حشر بھی عالم ہے، اور نبی سارے عالم کے رحمت ہیں۔ اور رحم و کرم کا تصور خوشیوں میں نہیں کوئی حاصل کرتا، غم ہی میں حاصل کرتا ہے۔ صحیح ہے، یتیم روئے گا تب جملے یاد آئیں گے کہ ان پر شفقت کرنا چاہیے۔ یتیم اگر شفقت کا عامل پہلے ہی سے ہو تو شفقت کا خیال اور تصور نہیں آتا۔ روتوں کو شفقت دینا، رحم و کرم دینا، تکلیفوں کے وقت رحم و کرم کا تصور ہوتا۔ امتی کا ایک فرد بھی بتا دے کیا ہر طرح سے وہ کامیاب ہے؟ نہیں، تکلیف ہے انہیں، پریشانی ہے انہیں، زحمت ہے انہیں، اور اللہ نے اپنی ذات کو نہیں پیش کیا کہ زحمت ہو تو میں تیرا
تو زحمت کو دور کرنا ہو، پریشانی اور تکلیف کو دور کرنا ہو، تو آج بھی وہی اللہ ہے، اور وہی اللہ کہہ رہا ہے یہ رسول رحمت تیرے لیے رحمت ہے، بس شرط یہ ہے مانگو مجھ سے، آتھر بناؤ ان کو، آتھنٹک بناؤ ان کو، وسیلہ بناؤ ان کو، دامن کرم سے رہو ان وابستہ ان سے۔ اے اللہ، کل جب صحابہ کرام کو تو نے ان کے ذریعے سے نوازا، آج بھی میرا ایمان، میرا عقیدہ ایسے ہی ہے مولا، ان کے ذریعے سے ہماری زحمت کو دور کر دے، یقیناً دور ہوگا۔ دعا ہے پروردگار عالم آپ ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے رکھے، اللہ کی عظیم رسی ذات گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہنے کی دائمی توفیق نصیب فرمائے، آمد بہار کے صدق و طفیل میں، گھر بار میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، مشکلات کو حل فرمائے، جو انتقال کر چکے ہیں ان کی بخشش فرمائے، جو زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ وصلی